अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे 5 पारे मुकम्मल हो गए हैं। आज इंशाल्लाह हम छठे पारे का मुख्तसर जायज़ा लेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। सूरह अन्निसा की ही अभी कंटिन्यूएशन है और यहाँ पर पहली आयत जो बयान की गई उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि इंसान बदगोई करे, बदजुबानी करे, मगर जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो तो अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। यानी आम तौर पर लोगों की बुराई करना या किसी बुरी बात के ऊपर डिस्कशन करना ये नापसंदीदा काम है। हाँ, अगर किसी के साथ ज्यादती की गई है, जुल्म किया गया है और वो आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ डिप्रेशन कुछ अगर बोलता है जालिम के खिलाफ, तो उसमें हरज नहीं है क्योंकि उसके साथ ज्यादती की गई है। तो यहाँ पर इस चीज का जिक्र किया गया है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं चाहे तुम कुछ छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ताला सबको जानने वाला है। या जब किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है तो उसको क्या करना चाहिए कि वो जालिम से बदला ले सकता है उसके बराबर जितना कि उसने उसके साथ ज्यादती की है। तो अल्लाह ताला की सिफत यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, हालांकि वो सदा देने पर कुदरत रखता है। तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत के साथ इंसानों को भी दिल में ये डालने की कोशिश की कि अल्लाह ताला को माफ करना पसंद है। अगर इंसान दूसरे को ज्यादती के बावजूद माफ कर सकता है तो ये कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की अपनी क्वालिटी है कि अल्लाह ताला का नाफू वन कदीरा, वो बहुत माफ करने वाला है, हालांकि कुदरत रखता है। बहरहाल दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती हैं और उन दोनों में क्या अमल करना है इसके बारे में बता दिया गया। फिर फरमाया, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को ना मानेंगे और किसी की भी बात नहीं मानेंगे और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, याद रखिएगा ये पक्के काफिर हैं। ये उससे मिलता जुलता ही मजमून है जो कि पिछले पारे का एंड हुआ था कि मुनाफिकीन का जिक्र किया गया था कि जो ना इस तरफ है और ना उस तरफ। तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं और काफिरों के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं, लिहाजा वो पक्के काफिर हैं। ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सजा मुहैया कर रखी है जो उन्हें जलीलो ख्वार कर देगी, मतलब बहुत इंसल्टिंग पनिशमेंट दी जाएगी। इंसान अगर किसी को मुंह पे बुरा नहीं कहता या ये कि हर एक के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो उससे कैसी पर्सनालिटी पता चलती है कि वो अपनी इज्जत के बारे में बहुत कॉन्शियस है ना, कि कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे। वो हर एक के सामने अच्छा बन जाता है, जो कोई बात कहता है तो वो उसे आगे से ये कहता है जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसा करने वाले के बारे में अल्लाह ताला ने क्या सजा दी है कि अल्लाह ताला उसको इंसल्ट करेंगे, अजाब मुहीना, उसको जलील करने वाला, रुस्वा करने वाला अजाब देंगे। तो ये छोटी छोटी इज्जतें जो इंसान ढूंढता है लोगों की खुशी में, उससे कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम वही बात करें जो ठीक हो, और जो गलत बात हो और जो ऐसे लोग हों जो अल्लाह के दीन से दूर करने वाले हैं, उनके साथ ना रहा जाए, उनसे दोस्ती ना की जाए। ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा करते हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर लेकर आओ, यानी कि कोई रिटन फॉर्म में कुरान आना चाहिए, आप जुबानी क्यों सुनाते हैं, तो इनसे कह दीजिए कि ये पहले हजरत मूसा से भी ऐसे मुतालबे किया करते थे। हजरत मूसा से कहते थे कि अल्लाह ताला आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करवाएं फिर हमें यकीन आएगा। अल्लाह ताला हमारे सामने आए फिर हम अल्लाह को मानेंगे। तो मुराद क्या है कि जिन लोगों ने बहाने करने होते हैं और बात नहीं माननी होती, वो इसी तरह एक से एक हुज्जत और उल्टी सीधी बातें लाते रहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा था, एक तो वो कोही तूर वाला वाक्य जो गुजरा था कि पहाड़ उनके ऊपर रख दिया गया था, बात मानो, लेकिन नहीं मानी। फिर उन्होंने जब नबी अल्लाह ताला के पास गए, मतलब के पहाड़ पर गए थे इबादत के लिए और वहां से तौरात लेकर आए, तो पीछे से इनके कौम के लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, यानी एक भैंस के बच्चे का मुजस्मा बना के सोने का उसकी इबादत शुरू कर दी। तो ये इतने बड़े बड़े गुनाह कर चुके हैं, फिर ये ऐसा क्यों किया करते थे? अगर ये
अपने नबी की बात मानने वाले होते तो फिर तो समझ आती है कि या आपसे कोई क्वेश्चन करे या आपकी भी बात माने, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद बताया गया कि इन्होंने वादे भी तोड़े और इन्होंने अपने अंबिया को नाहक कत्ल भी किया। और फिर ये कहा करते थे हमारे दिल तो गिलाफों में है। क्या मतलब? कि हमारे दिल कवर्ड हैं, महफूज हैं, सेफ हैं। यानी हम अपने ईमान में इतने पक्के हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो भी कहते रहे, हम नहीं मानेंगे, हमें ऑलरेडी सब कुछ मालूम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि असल बात तो ये है कि इनके दिलों के ऊपर मोहर लग गई है गुनाहों की, इनको बात ईमान की समझ में ही नहीं आती। और फिर ये अपने कुफर की वजह से आज आपको तंग करते हैं। और गुज़िश्ता कल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने बहतान लगाया था और बहुत बड़े गुनाह का इल्ज़ाम लगाया था। और फिर हज़रत ईसा को अपनी तरफ से कत्ल भी कर दिया था। तो क्या ये नेक लोगों की रविश होती है? अगर ये आपको ये बताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, तो तुम ऐसे काम क्यों किया करते थे? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने तो अपनी तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया था और उनको कत्ल कर दिया था। सूली कहते हैं सलीब को, ये जो क्रॉस बना होता है ना, उस दौर में इस तरह से सज़ा दी जाती थी। हाथों को लकड़ी पे जो है वो कीलों के साथ लगा दिया जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी, या वहाँ पे लटका-लटका कोई मर जाता था, या वहाँ कत्ल कर दिया जाता था। ये उस वक़्त का आप कह सकते हैं कि कत्ल का एक तरीका हुआ करता था। तो इन लोगों ने हज़रत ईसा को, हालाँकि पता चल गया था कि अल्लाह के नबी हैं, उनको ये सज़ा दी। पहले माँ पर इल्ज़ामात और फिर बेटा जब बड़ा हो के अल्लाह की तरफ बुलाने लगा, तो उनको भी अपनी तरफ से मार दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनके लिए इसमें शुबह डाल दिया गया। यानी उन्होंने अपनी तरफ से हज़रत ईसा को जाके पकड़ा और लाकर उनको सूली पर चढ़ाया और कत्ल कर दिया। लेकिन उनको यकीन नहीं था कि हमने वाक़ई हज़रत ईसा को कत्ल किया है या नहीं। इसके बारे में एक रवायत ये आती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि उनके खिलाफ दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि बादशाह को कहा गया है और अब लोग सब आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, तो उन्होंने अपने हवारियों से कहा, हवारी ऐसे ही होते हैं जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, तो उन्होंने अपने साथी जो थे उनसे कहा कि कौन मेरी मदद करेगा? तो एक हवारी ने कहा कि मैं। तो हज़रत ईसा ने दुआ की और उस हवारी की शक्ल हज़रत ईसा जैसी हो गई। और जिस कमरे में वो मौजूद थे उसकी छत खुली और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को अपनी तरफ उठा लिया। ठीक है? उनको वैसी मौत नहीं आई थी जैसे कि दुनिया में आया करती है। वजह यही है कि अल्लाह ताला ने उनको दोबारा भी नाज़िल करना है, दोबारा भेजना है और फिर वो दोबारा से ज़िंदगी गुज़ारेंगे और 40 साल तक आता है कि वो ज़मीन पर हुकूमत करेंगे, रहेंगे और फिर उसी तरह से फ़ौत होंगे जैसे कि लोग फ़ौत हुआ करते हैं। ठीक है? बहरहाल उस ज़माने में क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया और वो शख्स जिसकी शक्ल हज़रत ईसा जैसी हो गई थी, वो उसको हज़रत ईसा समझ के पकड़ के ले गए और वहाँ जाके जब सूली दे दी तो फिर वही बात है, सिर्फ़ चेहरा तब्दील होने से पूरा शख्स तो तब्दील नहीं होता। अब हाथ-पाँव किसी और के हैं, हाइट वगैरह में डिफ़रेंस होगा या कुछ भी, तो उनको शुबह हो गया। मतलब वो खुद डाउटफुल थे कि पता नहीं हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया भी है कि नहीं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। ये कैसे हुआ? क्वेश्चन आ सकता है आपके ज़हन में। ये इसलिए हो सकता है कि अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त ताकत वाला और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी तरफ उठा लिया। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद कुछ ज़िक्र बनी इसराइल ही का आता है और ये आता है कि अक्सर वो सवाल किया करते थे और हक और बातिल को मिक्स करने वाली बातें, ऐसी बातें करते थे कि जिससे कि समझ ना आए कि सच क्या है और झूठ क्या है। और गर्ज़ इन यहूदी बन के रहने वालों ने इसी ज़ालिमाना रवैये को अपनाया है और इस बिना पर के बकसरत अल्लाह ताला के रास्ते से ये रोकते हैं। इनका काम बजाय इसके कि नेकी को फैलाएं और गुनाहों से रोकें, ये उल्टा अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिसे कि इन्हें भी मना किया गया था। सूद सिर्फ मुसलमानों पे नहीं मना, बल्कि पिछली अक़वाम को भी कहा था सूद ना लें। ये लोगों के माल नाहक तरीके से खाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपस में तो सूद नहीं लेते, लेकिन गैर यहूद जो लोग हैं उनसे हम सूद ले सकते हैं। और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमने बहुत सी हलाल चीज़ें भी उन पर हराम कर दी। वो कसरत सवाल भी एक रीज़न है जो ये किया करते थे। आपको याद होगा पहले पारे में हमने गाय वाला वाक़या देखा था
کہ بار بار پوچھ رہے تھے گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کیا کھاتی ہو، ہل جوتتی ہو کہ نہ جوتتی ہو۔ تو ایکسٹرا کوشچننگ جو ہے نا وہ بھی انسان کے لیے مشکلیں پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے گوشت وغیرہ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر دی اور ان سے کہا کہ آنتیں بھی تم پہ حرام ہیں، یعنی کہ جو گوشت کے اندر وینز ہوتی ہے نا اینیملز کی، وہ بھی نہیں کھانی۔ تو دیکھیں کتنا مشکل ہے کہ وینز کو الگ کریں اور گوشت کو الگ کریں، لیکن ان کے کثرت سوال کی وجہ سے یہ مشکل ان کے اوپر ڈالی گئی۔ پھر آتا ہے وَلَٰكِن رَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ وہ جو کہ علم میں پختہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا نالج سالڈ ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلتے۔ خاص طور پہ دین کے معاملے میں صرف یہ نہیں کہ میں نے سنا ہے کہ یوں کرنا چاہیے، یہ نیکی، اور میں نے سنا ہے کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، نہیں، راسخون فی العلم ہونے کی کوشش بھی کرنی چاہیے ہمیں، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں صحیح احادیث، اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات معلوم ہو، تاکہ ہم پھر بات جو کریں وہ سالڈ ہو۔ اور جب شرح صدر ہوتا ہے نا، انسان کا خود یقین ہوتا ہے کسی چیز پر، تو وہ کام کرنے میں خوشی بھی ہوتی ہے، لطف بھی آتا ہے، اور دوسروں کو بتاتے ہوئے بھی پھر انسان ہیزیٹنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو صحیح بات پتہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کون پسند ہے؟ راسخون فی العلم۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، مطلب ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، یعنی کہ گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، اور ان میں عاجزی ہوتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، یعنی دنیا کا لالچ ان میں بھرا ہوا نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے وہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، یعنی سیلف انالیسس کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے انسان کا علم پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنی غلطی کا پتہ چلے اور وہ اصلاح کر لے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس نے علم کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھے راستے پر چلایا، اور وہ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں جو کہ راسخون فی العلم کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کے اوپر وحی کی، اسی طرح سے آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی گزرے جن کے اوپر وحی کیا کرتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، اور یونس اور ہارون اور سلیمان، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے تورات عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی۔ تو حضرت داؤد وہ نبی ہیں جن کو کتاب عطا فرمائی گئی۔ ٹوٹل 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جس طرح کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیوٹی کے لیے چوز کیا ہے جس کے لیے آپ سے پہلے بھی اپنے پسندیدہ برگزیدہ لوگوں کو چنا تھا۔ اور ان میں سے کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کی ہم نے آپ کو کہانی سنائی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی آپ کو نہیں معلوم۔ یعنی قرآن مجید میں 25 پروفٹس کا ذکر آتا ہے، لیکن پروفٹس کتنے ہیں؟ جی ہاں، 1,14,000 یا 24,000 یا 4,000 ڈفرینٹ روایات آتی ہیں نا، تو 1,24,000 کی زیادہ مطلب مشہور ہے روایت۔ اتنے سارے انبیاء آئے، سب کا ذکر تو قرآن میں نہیں آتا، لیکن جن انبیاء کا ذکر کیا ان کے تھرو بتا دیا کہ ان کا کام کیا تھا، وہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ اور ایک ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس میں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ پر انبیاء بھیجے ہیں، اور بھیجنے کا پرپس یہ ہے کہ کل کو قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا بتانے کو، تو ہم کیسے نیک کام کرتے۔ ٹھیک ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام کیا تھا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، یعنی دونوں کام کرتے ہیں۔ جو اچھے کام کریں گے، اچھے کام بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور برائی کرو گے تو برائی کے بدلے میں دنیا میں بھی سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن کے لیے ایک حجت تمام ہو جائے، انسان کو پیغام پہنچا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا وہ اپنے علم میں سے ہے۔ ابھی راسخون فی العلم کی بات ہوئی تھی نا، تو قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بک ریٹن بائی
नो बॉडी है, किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये रिवील्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कलामुल्लाह है, ठीक है, ये रिटन बाय अल्लाह नहीं कहा जाता है इसको, कलामुल्लाह मतलब कि अल्लाह ताला की बात है, और ये अल्लाह के इल्म पर मबनी है। तो क्या अल्लाह ताला के इल्म में कोई कमी बेशी हो सकती है? या ऐसा मुमकिन है कि कोई अल्लाह ताला के इल्म से भी आगे निकल सके? तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम शरह सदर के साथ, खुले दिल के साथ अल्लाह ताला की बातों को समझें और मानें। फिर फरमाया कि या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनु खैरन लकुम। आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, और यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, या अय्युहन्नास, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के नबी हैं, सब के सब इंसानों के हक लेकर आए हैं, सच लेकर आए हैं, लिहाजा क्या करो, उनकी बातें मानो, ये तुम्हारे ही लिए अच्छा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आपकी हदीसें और सुन्नतें देखते हैं, तो अगर कोई ईमान वाला ना भी हो ना, और उनको फॉलो करने लगे, तो उसकी ज़िंदगी संवर जाए। उस इतने अच्छे एटिकेट्स और इतने अच्छे मैनर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, और अगर ईमान साथ शामिल हो जाए फिर तो सोने पे सुहागा है। तो किस लिए तुम ईमान लाओ? क्योंकि ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। फिर फरमाया या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, अहले किताब अपने दीन में गुलूव ना किया करो। ये गुलूव क्या टर्म है जो कुरान मजीद में इस्तेमाल होती है, ये आगे भी आएगी। गुलूव का मतलब होता है अफरात तफरीत, या किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, या उस चीज को उसका हक भी ना देना, ठीक है, हद से बढ़ जाना, हद से गुजर जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ड्राइव करते हैं, किसी रोड पे साइड पे लिखा होता है स्पीड लिमिट इज 80। अब वहां पर अगर आप 40 की स्पीड पे चलेंगे तो बाकी सबको प्रॉब्लम होगा, और अगर आप वहां पे 120 की स्पीड पे चलेंगे तो आपकी जान को भी खतरा है और दूसरों को भी खतरा है। तो ये दोनों अफरात और तफरीत कहलाते हैं। करना क्या है? वही करना है जो कि लिखा गया है, जो कहा गया है, यानी कि आप 80 ही मैक्सिमम स्पीड लीजिए। थोड़ा बहुत इंसान ऊपर नीचे करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप उसका जो है ना वो जगह ही बदल दें, जो करना था उसी को चेंज कर दिया जाए। तो क्या कहा गया? दीन के मामले में गुलूव ना करो। और वो गुलूफ क्या करते थे? अंबिया से अगर मोहब्बत में आगे निकले तो इतने निकल गए कि ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, नाउजुबिल्लाह। और अगर पीछे हटे तो इतने हटे कि कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से कत्ल ही कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके, दोनों ही रवैये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और उनका तरीका बता के हमें भी समझाया गया कि तुम भी दीन के मामले में गुलूव नहीं करना, दीन के ऊपर उसी तरह अमल करो जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया और हमें करने को कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को भी उनके मकाम से बढ़ा देना, वो भी गुलूव है, और आपके मकाम को घटा देना, ये कहना कि ये तो सुन्नत ही है ना, ये तो हदीस ही है, मानना जरूरी तो नहीं, तो ये भी गुलूव में आ जाती हैं चीजें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़ूलु सलासा, ये जो ईसा इब्ने मरियम को कहते हैं कि ये तीन में से एक है, नाउजुबिल्ला, तो ये ना कहो। जैसे कि ट्रिनिटी कहा जाता है, और ईसाइयों का आज भी उसके ऊपर यकीन है कि खुदा नाउजुबिल्ला तीन है, और तीन में से एक है, और वो हज़रत जिब्राइल, हज़रत मरियम, हज़रत ईसा को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते, कुछ हज़रत जिब्राइल को, कुछ हज़रत मरियम को, इस तरह से ट्रिनिटी बनती है, और वो उस पर ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला बताते हैं हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम क्या थे, एक्चुअली वो कौन थे? उनको अल्लाह ताला की बात मानने में कोई आर महसूस नहीं होती थी, उनको कोई इंसल्ट फील नहीं होती थी कि वो ये कहें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो आप लोगों को ये किसने कह दिया कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और अल्लाह के ईमान वाले बंदे भी अल्लाह ताला की अताअत करने में बिल्कुल आर महसूस नहीं करते। उनको नमाज पढ़ते हुए, सबके अंदर पढ़नी हो या अकेले में, कोई शर्मिंदगी नहीं होती, और ना ही वो तकब्बुर का शिकार होते हैं कि मैं ये क्यों करूं। तो अल्लाह के नेक बंदों की निशानी कि वो आर नहीं रखते नेकी करने में, और तकब्बुर नहीं करते। तो अल्लाह ताला के औलिया का तरीका यही हुआ करता है कि वो अताअत और आजिज़ी के साथ चलने वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ अपनी तरफ से रोशन नूर उतार दिया कुरान की सूरत में। तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लेकर आए और वअतसमू बिही, और उसको मजबूती से पकड़ लें, कल भी इससे मिलता जुलता वर्ड आया था कि अल्लाह को मजबूती से पकड़ लें, तो यहाँ पर भी वही वाली बात आ रही है मिलती जुलती, कि अल्लाह को मजबूती से थाम लें। फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु व फضल, जो कोई अल्लाह को मजबूती से थाम लेगा, यानी अल्लाह ताला
کو کا پیچھا لے لے گا اور کہے گا جو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے وہی کرنا ہے، جس سے منع کریں گے میں نے اس سے منع ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھانک لیں گے اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ، اور پھر اس کو سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے۔ اس کو سیدھا راستہ اتنا کلیئر نظر آئے گا جیسے کہ آپ کو اگر ہائی وے پہ موسم اچھا ہو تو آپ کو دور تک روڈ نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنے والے، یعنی کہ اس کے دین، اس کے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے والے کو بھی پھر سیدھا راستہ بہت کلیئر دکھائی دیتا ہے، جنت کا راستہ بہت کلیئر دکھائی دیتا ہے، اور ان کو کبھی بھی نیکی کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ ہم نے پیچھے بھی وراثت کے احکامات میں کلالہ کے بارے میں پڑھا تھا، یہاں بھی ڈیٹیل میں ذکر آیا کہ کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے۔ کلالہ کون ہوتا ہے؟ جو کہ اکیلا ہوتا ہے، نہ باپ باپ، نہ اولاد، نہ بیوی، تو اس کی تقسیم پھر اس کے قریبی رشتہ دار یعنی کہ بہن بھائیوں میں کی جائے گی۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کو مکمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے احکامات کو واضح کر دیتا ہے تاکہ تم بھٹکنے نہ پاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آگے شروع ہوتی ہے سورہ المائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے خوان، دسترخوان۔ اس میں لفظ مائدہ آئے گا اس صورت کے اینڈ میں، تو اسی کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، پرومسز کو فلفل کیا کرو، وعدے پورے کیا کرو، اور تمہارے لیے بہیمہ قسم کے انعام یعنی کہ کیٹلز، مویشی حلال کر دیے گئے ہیں۔ اور جب تم لیکن احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو۔ احرام کی حالت وہ ہوتی ہے جس میں انسان وہ جو وائٹ ڈریس پہنتے ہیں نا مرد، اور عورتیں بھی نیت کر کے احرام کی حالت میں چلی جاتی ہیں، تو اس میں بہت ساری پابندیاں ایسی لگ جاتی ہیں جو عام زندگی میں نہیں ہوتی، جیسے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو جانور کا شکار کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ ہاں کسی اور نے اگر کیا ہے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن شکار نہیں کرنا۔ تو یہ بتایا گیا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں حکم عطا کرتا ہے، تو احرام والوں پر یہ پابندی لگائی گئی۔ پھر کہا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعار کو اپنے اوپر حلال نہ کرو۔ اب شعار کسے کہتے ہیں؟ شعار کہتے ہیں ایسی خاص نشانی جو کہ کسی قوم کی علامت ہو، اسے دیکھتے ہی آپ کو کسی کا خیال آئے، تو وہ چیزیں شعار ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مسلمانوں کا شعار کیا کیا ہے؟ خانہ کعبہ، صفا مروہ ایون کہا جاتا ہے، اور مہینے حرمت کے ان کو بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ اور آپ اگر دوسرے ادیان میں دیکھیں تو آپ اگر کہیں پر کراس دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کو کون سی قوم کا ذہن میں آتا ہے؟ عیسائیوں کا، ہے نا، کہ کرسچنز کی نشانی ہے یہ۔ تو ہر امت کی، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ بت دیکھیں تو آپ کو ہندوؤں کا خیال آتا ہے۔ تو اسلام کے بھی کچھ شعائر ہیں، ان شعائر کی عزت کرنی چاہیے، ان کی حرمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ چند ایک آپ کو مثالیں بتائیں، اس کے علاوہ بھی جو سمبل، جیسے کہ مسجدیں سمبل ہے نا اسلام کی، دین کی، تو ان کا احترام کیا کرو۔ اور ان مہینوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کہا، ٹھیک ہے؟ شہر الحرام، شہر الحرام کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جو کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ شاباش! تو یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا۔ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو آپ کو حرمت والے رشتوں میں بتایا تھا، یعنی کہ ان کی رسپیکٹ، ان کی تعظیم ہے۔ عام دنوں میں جیسے کہ اگر جنگ کرنی پڑتی ہے یا کچھ بھی ایسا کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو باقی دنوں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ رسپیکٹ فل منتھس ہیں، اس کے اندر کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ایون جب لوگ قافلے جایا کرتے تھے تو ان کو بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں دینا، کیونکہ ان مہینوں کا احترام ہے۔ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اسلامک کیلنڈر کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا چل رہا ہے، جنوری فیبری کے ساتھ اب کون سا مہینہ ہے۔ آج کل کا مہینہ تو الحمدللہ سب کو پتہ ہوگا کہ رمضان ہے، لیکن اس کے علاوہ جو حرمت کے مہینے آتے ہیں تو ان میں مزید کیئرفل ہو جانا ہے۔ مسلمان تو ویسے ہی اپنی زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن جب یہ مہینے آئے تو مزید کیئرفل ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وللقلاعد، پھر اس کے بعد جو جانور جاتے ہیں
قربانی کے لیے اللہ کے گھر کی طرف، وہ بھی شاعر ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو اسسٹ کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں کبھی ساتھ نہ دیا کرو، کیونکہ انسان کا حصہ بڑھ جاتا ہے اس کام میں جس میں وہ ساتھ دیتا ہے۔ اگر نیکی میں حصہ ڈالیں گے تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں ایک حصہ جاتا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کے کام میں حصہ ڈال دیا تو پھر اس کا گناہ آتا رہے گا انسان کے حق میں جب تک کہ وہ گناہ دنیا میں موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں حلال اور حرام کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور ایک لمبی لسٹ آتی ہے جانوروں کی ایسے کہ جو کہ نہیں کھانے چاہیے، یعنی حرام ہے۔ اور کیا بتایا، جیسے کہ مردار، مطلب کہ پہلے سے مر گیا ہوا جانور، وہ حلال نہیں ہے۔ خون، سور کا، پگ کا گوشت حرام ہے، اور وہ جانور کہ جن پہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا اور یوں ہی ذبح کر دیا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ یا کسی کا گلا گھٹ گیا، یا چوٹ لگ گئی، یا اوپر سے گر کے مر گیا، یا کسی درندے نے اس کو کھا لیا، پھاڑ لیا اور وہ مر گیا، سوائے اس کے کہ جو ابھی زندہ تھا اور تم نے اس کو پہلے ذبح کر لیا۔ تو اس طرح تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے جانور آپ نے نہیں کھانے، یہ حرام ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو کہ کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں، مطلب غیر اللہ کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں ذبح کی جانے والی چیزیں، وہ بھی نہیں کھانے۔ اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمتیں معلوم کرو ازلام کے، پانسوں کے ذریعے تیر ہوا کرتے تھے جن کے اوپر یس اور نو لکھا ہوتا تھا، اور وہ یس نو کر کے تو جو آتا تھا آخر میں اس کو لے لیا کرتے تھے۔ میں نے ایک بار کہیں دیکھا تھا کہ وہ پھول پکڑ کے اور اس کی پیٹلز کو توڑ توڑ کے یس نو یس نو یس نو کریں کہ لاسٹ پہ پیٹل ٹوٹے گی تو جو آئے گا میں وہ کروں گا۔ تو ایسے کام جو ہے نا وہ ایک ایمان رکھنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے انسان کے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے ہاتھ دیکھنا، مہینے دیکھنا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوئی تو میرے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اس ٹائپ کی چیزیں، یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں، انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہیں۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو کہ اسلام کی تکمیل کے بارے میں آئی تھی، اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی نا اس دن کو ہم اپنا عید کا دن بنا لیتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر کمپلیٹ کر دی، اور آپ کے لیے اسلام کو ایز ریلیجن پسند فرمایا۔ تو کہتے ہیں ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی کہ جس میں کہا جائے کہ کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کو چن لیا۔ تو یہ اتنی خوشی کی بات ہے جو کہ مسلمانوں کو عطا فرمائی گئی، یعنی کمپلیٹ دین اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور الحمدللہ کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں پر اللہ کا نام پہلے ہی لیا جاتا تھا۔ تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ بس ہم اب اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اس کے بعد پھر حلال اور حرام کا تھوڑا سا ذکر آتا ہے، اور اہل کتاب کا ذکر آتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ آگے وضو کا اور تیمم کی بھی بات آتی ہے، کل ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے، لیکن یہاں پہ وضو کا طریقہ بھی بتایا گیا، جسے کہ کہا جاتا ہے نا وضو کے فرائض۔ آپ جب وضو سیکھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ کام وضو کے فرائض ہیں، جیسے کہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا اور سر کا مسح کرنا، یہ 4 فرائض ہیں۔ تو یہ کیوں ہے فرائض؟ کیونکہ یہاں قرآن مجید میں لکھا ہے، اور باقی چیزیں سنتیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بھی چیزیں ہمیں ایڈیشنل جو بتائی تھی، یعنی کہ کلی کرنا، ناک میں پانی لے جانا، یہ سب تو یہاں پر اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل کتاب ہی کا ذکر کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا کہا تھا، اور ان کے 12 قبیلے بنائے تھے تاکہ ان کے اندر ڈویژن ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سے پھر رہ سکیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اور یہ بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیا کرو، اللہ تعالیٰ کو ادھار دیا کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ برائیوں میں آگے نکل گئے اور وہ اس بات کو نہیں مانے، حالانکہ اگر وہ مانتے تو اللہ تعالیٰ اس قرض کی وجہ سے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے۔
اس سیدھے راستے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو اگزامپل سے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا. آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ایک لکڑی منگوائی اور نیچے کچی مٹی کے اوپر ایک سیدھی لائن لگائی اور سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگائیں اور بتایا کہ یہ مختلف راستے ہیں جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں, اور ایک جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے, سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام کا راستہ. باقی ادیان یا باقی دوسرے جتنے بھی جو طریقے ہیں وہ سب کے سب ادھر سے شروع ہو کے ادھر ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کے دینے کے طریقے بھی مختلف تھے, جس کے اندر آپ پوری طرح سے صحابہ کو انوالو کر لیتے تھے اور ایسے سمجھاتے تھے کہ انہیں وہ باتیں کبھی بھی نہیں بھولی دوبارہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے ان کے دل پہ سخت ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ باتوں کو, اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. اور یہ غلطی, یہ خطا بھی یہود نے کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو, ایون نصارہ نے بھی اپنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو بدل دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہ سب کرنے کے باوجود وہ بہت خوش فہمی میں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ, اس کی اولاد ہیں. یعنی ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں پکڑتا ہے, پھر تمہارے اوپر کیوں سزائیں آئیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بندر اور سور بھی بنائے گئے تھے اور بھی سزائیں آئیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف وہی لوگ پسند ہیں جو کہ متقی ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کے اندر تو ایک حدیث میں آتا ہے نا, نہ کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ یہ سوچتے رہے کہ ہم تو فلاں پارٹی سے ہیں یا ہم تو فلاں قبیلے سے اور ہماری جو ہے وہ کاسٹ یہ ہے لہٰذا ہم سپیریئر ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے اور ان لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ جن سے کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف جاؤ, ارض مقدس کی طرف, اور جا کے وہاں پہ جن لوگوں نے قبضہ کر لیا تمہاری زمینوں پر ان سے اپنی زمین چھڑواؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے, وہاں کے لوگ بڑے جبارین ہیں, بہت اسٹرانگ ہیں اور بہت سخت ہیں, تو آپ جائیے نعوذ باللہ اور اللہ تعالیٰ اور جا کے لڑیں, اور جب وہ فتح ہو جائے تو ہم آ جائیں گے. اتنی سخت بے حیائی اور اتنی مطلب عجیب باتیں یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایسی انہیں سزا دی کہ وہ صحرائے سینا, مطلب ایک ڈیزرٹ آتا ہے رستے میں, اس میں وہ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال تک اب تم یہیں بھٹکتے پھرو گے, اب کوئی تمہیں نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور واقعی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ جب بھی تیاری کرتے تھے اور اس ڈیزرٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ڈیزرٹ ایسے بڑھتا چلا جا رہا تھا جیسے آپ یہ جو ہوتی ہے نا ٹریڈ مل پہ چلتے جائیں اور آپ وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ نکل ہی نہیں پاتے تھے وہاں سے. ایون کہ 40 ایئرز گزر گئے اور وہ سارے لوگ مر گئے جنہوں نے اتنی غلط بات کہی تھی اپنے نبی سے. پھر ان کی اولادیں جب بڑی ہوئی اور انہوں نے جا کر فتح کیا وہاں پہ ارض مقدس کو, یعنی فلسطین کو. آگے اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا, حابیل اور قابیل کا. یہ وہ ان کی اولاد تھی کہ جن کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے کے اوپر ایک کا قبول ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دوسرے کا نہیں ہوا. اور جس کا قبول نہیں ہوا, بجائے اس کے کہ وہ دیکھتا کہ میری کیا غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے کو قبول نہیں کیا, الٹا اس نے اپنے بھائی سے حسد کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا کیوں قبول ہوا. وہ لڑائی جھگڑا کیا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو مار ہی دیا. جب وہ اپنے بھائی کو مارنا چاہ رہا تھا تو اس کے بھائی نے کہا کہ تم میرے ساتھ زیادتی کرو گے, میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گا. اگر تم جھگڑو گے اور مجھے مارنے کی کوشش کرو گے تو میں نہیں کروں گا. یہ وہ تھا کہ جس کا صدقہ قبول ہوا. تو ظاہر ہے کچھ تو اس کی اچھی عادتیں تھی نا جو اللہ نے اس کا صدقہ قبول کیا. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے نفس نے یہ کام آسان کر دیا کہ اس نے اپنے بھائی کو مار دیا, قابیل نے. اور جب مار دیا تو اس کے بعد وہ پریشان ہونے لگا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بھائی کا کیا کروں, کیونکہ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا جو کسی انسان نے کسی انسان کا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور دونوں آپس میں لڑے اور ایک کوا مر گیا تو دوسرے نے زمین کھودی اور پھر اس کوے کو زمین پہ دفن کر دیا. اسے جب یہ دیکھا تو اس کو اپنی عقل پہ افسوس ہوا کہ یہ تو مجھے کرنا چاہیے. اس نے پھر زمین کھودی اور اپنے بھائی کو دفنا دیا. بعد میں تو وہ بہت ندامت کا شکار ہوا اور شرمندہ ہوتا رہا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قابیل نے چونکہ پہلا قتل کیا تھا، لہٰذا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کے قتل کا ایک حصہ قابیل کو بھی بھیجا جائے گا، دیا جائے گا۔ یہ وہی والی بات ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اگر کسی نے برائی میں کسی کا ساتھ دیا تو اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ اب دیکھیں قابیل کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، thousands of years ہو گئے ہیں، لیکن اب تک بھی جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا حصہ اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم کبھی بھی اپنے نفس کے ہاتھوں اتنے مغلوب نہ ہو جائیں کہ کوئی ہم ایسا کام کر جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جد و جہد کوشش کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی طرف وسیلہ بناؤ۔ ہمارے ہاں وسیلے کی ایک بہت عجیب سی صورت موجود ہے، اور وہ یہ کہ لوگ دوسرے لوگوں کو وسیلہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وسیلہ کا مطلب وصل سے ہے، اور وصل ہوتا ہے ملانا یا جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، بانڈ مضبوط کرنے کے لیے ایسے کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ تو ایسے تو بہت سے کام ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اسماء الحسنہ پڑھنا، نیکی کے کام، صدقہ دینا، یہ ایسے وسیلہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں فوراً جوڑ دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے رہا کرو، آگے بڑھتے رہا کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ احکامات بھی آتے ہیں، اور وہ ہے چوری کے بارے میں، کہ اگر کوئی چوری کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں ہمیں ہر چیز کی حفاظت، دوسرے کی جان، دوسرے کی مال، دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا، ایون اپنی عقل اور اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرنے کا کہتے ہیں۔ تو کسی کے مال کے اوپر اگر کوئی دست درازی کرے یا ہاتھ بڑھائے تو کیا کہا؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اس کا ایک خاص پروسیس ہے، کتنا کاٹا جائے گا، کون سا کاٹا جائے گا، یہ اس وقت کا حاکم وقت اور قاضی فیصلہ کرتا ہے، اور یہ سزا ہے اس چیز کی جو کہ کسی نے دوسرے کا مال چرایا۔ اور اس میں چوری کی بھی لمٹ ہے، اور وہ واقعہ تو آپ نے بچپن میں سنا ہی ہوگا کہ ایک قریش کی امیر عورت کا ہاتھ کاٹا جانے لگا چوری کی وجہ سے، تو لوگوں نے ریکویسٹ کرنی شروع کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو اس کے اندر پھر بالکل بھی چون چرا نہیں کر سکتے، اسے نہیں ڈال سکتے صرف اس ہمدردی میں کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے یا یہ تو بہت امیر ہے، ایسے کام نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی ایک جو یہود میں تھی اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں اور بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، جس کی وجہ سے پھر گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پیچھے بھی سخت دل ہونے کی بات کی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور یہ ڈاٹ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے گناہوں کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ اور اس طرح کی تمام حرکات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے آئیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ہیلے بہانے اور ایکسکیوزز دیتے رہیں۔ خاص طور پہ یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے جو کہ سمجھتے تھے شاید ہمارے بغیر کوئی دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر ایک لسٹ آف گڈ پیپل بتاتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، اور ایسی تمام باتیں بتائی گئیں۔ پھر دوبارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے کہ ان کے اندر ربانیون اور احبار تھے، یعنی رب والے، عبادت گزار اور نیک عالم تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو برائیوں سے کیوں نہ روکا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے کوشچن کر رہے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کا کام صرف خود نیک ہونا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے اوپر چلانا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچایا گیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس سے نہ گھبرائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ عام انسان تھے، انسانوں کے ساتھ کی طرح رہا کرتے تھے، کھایا پیا کرتے تھے، مطلب کہ وہی مقام بتایا جا رہا ہے وہ سب کرتے تھے، لیکن ان کی ماں صدیقہ سچی تھی، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے عاجز مزاج، نرم مزاج بندے تھے۔
बनी इसराइल को कहा गया कि अपने कुफ्र की रविश को छोड़ दो, काफिराना बातें, बुरे काम करना, ये काम सारे छोड़ दो, क्योंकि ये अल्लाह को नाराज करने वाले काम हैं। और फिर इस पारे का इख्तिताम होता है इस बात पर कि अगर फिल वाकई ये लोग अल्लाह और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले हैं, तो जो पैगंबर पर नाजिल किया गया है, तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना रफीक नहीं पाओगे। यानी कि अहले ईमान कभी भी काफिरों को अपना दिली दोस्त नहीं पाएंगे, मगर उनमें से बेशतर लोग अल्लाह की अताअत से निकल चुके हैं। फिर फरमाया गया कि तुम अहले ईमान की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदियों को और मुशरिकीन को पाओगे। यहूदी और शिरक करने वाले सबसे ज्यादा दुश्मन होंगे ता क़यामत। आज भी अगर आप गौर करें तो आपको यही लोग नजर आएंगे जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी करते हैं। और ये इस वजह से है, और जो ईसाई हैं वो नरम दिल लोग हैं, ये इस वजह से है कि वो बहुत इबादत करते हैं और तर्क दुनिया करते हैं। जैसे रहबानियत है ना, उनके अंदर को दुनिया को छोड़ के अलग हो जाते हैं, और उसमें वो कोई भी गुरूर नफ्स नहीं पाते, यानी कि उनके अंदर तकब्बुर की रविश नहीं है। और ये भी एज नेशन उनकी क्वालिटी बताई गई जो कि उनमें अभी भी मौजूद है, कि वो नरम मिजाज और नरम दिल लोग हुआ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पारा मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।